أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ ملحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. شیعہ اور سنی دونوں کے منابع میں یعنی کتب احادیث میں اس مضمون کی روایتیں موجود ہیں. امام احمد بن حنبل کی بھی ابھی میں گاڑی میں یا پتہ نہیں گھر پہ مطالعے کے دوران میں نے دیکھا، اور ہماری روایات کا متن پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں. شیعہ اور سنی دونوں کے کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ روز قیامت جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، ان میں سب سے وزنی عمل وہ محمد اور آل محمد پر صلوات ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بلا یا ابتلا آزمائش میں ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. علمی لحاظ سے ایک آزمائش کو ترفیعی آزمائش کہا جاتا ہے، یا امتحان جس کا مطلب امتحان دینے والے کے درجات کو بلند کرنا مقصد ہوتا ہے. اور دوسرا امتحان وہ تکفیری ہوتا ہے. تکفیری کا مطلب یعنی یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. جب انسان کو اس دنیا میں کسی گناہ کی سزا مل جائے، پھر وہ آخرت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے کہ اس کو اس دنیا میں اس کی سزا مل جائے اور آخرت کا جو عذاب یا سزا ہے وہ ٹل جائے. وہ روایات میں ہے، امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے ایک سنگین گناہ کا اعتراف کیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، فلان سنگین گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، فطہرنی. یہ دیکھیں نا، یہ سمجھتا تھا بندہ، یعنی احکام کے فلسفے کو سمجھتا تھا کہ گناہ کی جب اس دنیا میں سزا دی جاتی ہے تو بندہ پھر پاک ہو جاتا ہے. اللہ کا عدل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک بھی گناہ کا ڈبل سزا نہیں دیتا، دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی دے دے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب اب یہ ہماری بدقسمتی ہے، واقعی ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت سارے حدود الہی وہ معطل ہیں. بہت ساری حدود الہی معطل ہیں، سزا نہیں دی جاتی. اگر اس دنیا میں ان حدود الہی کو جاری کیا جاتا
اور اس کی سزا مل جاتی تو آخرت کا عذاب ٹل جاتا، لیکن حدود معطل ہے۔ امیر المومنین کا خطبے میں بھی ہے، سید الشہداء علیہ السلام کے خطبے میں بھی ہے، یہ جو میں نے قیام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے معطل حدود کو نافذ کرنے کی خاطر میں نے یہ قیام کیا ہے۔ حدود الہی کا نفاذ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے۔ ادھر حد جاری کریں تو پھر روز قیامت عذاب سے انسان بچ جاتا ہے۔ سنگین گناہ سرزد ہوا تھا جس کی سزا موت تھی، جس کی سزا موت تھی۔ میرے خیال میں نام لے لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی سنگینی کا وہ اندازہ ہو جائے۔ ایک غیر فطری جو ہے نا وہ عمل انجام دے کے آیا تھا، کہا کہ اب مجھے پاک کریں۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ عمل تجھ سے سرزد نہ ہوا ہو، تجھے ایسا لگا ہو۔ نہیں بولا مجھے یقین ہے، میرے حواس ٹھکانے پہ ہیں، یہ عمل کنفرم مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ 4 دفعہ اس سے اقرار لیا، 4 دفعہ۔ جب 4 دفعہ اس نے اقرار کیا اس گناہ کا، پھر فرمایا دیکھو اس کی سزا موت ہے، لیکن سزائے موت دینے کے 3 طریقے ہیں، اب وہ تمہیں اختیار ہے کہ ان 3 طریقوں میں سے کس طریقے کا تو انتخاب کرتا ہے۔ چوائس جسے کہتے ہیں نا، یا تیرا سر قلم کیا جائے، یا تجھے کسی بلندی سے تجھے گرا دیا جائے پہاڑی سے، اور وہ لڑک کے گر جائے اور خون اتنا نکلے کہ تو مر جائے، یا تجھے زندہ جو ہے نا وہ جلا دیا جائے۔ بتاؤ، سر قلم کریں، کسی پہاڑی سے گرا دیں، یا تجھے زندہ جلائیں؟ کہا کہ مولا ان تینوں جو سزائے موت کے طریقے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ تکلیف دہ جو ہے نا وہ سزا کون سی ہے؟ فرمایا زندہ جلائے جانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کہا مجھے آپ زندہ جلا دیں۔ حکم دیا آپ نے، مخصوص جگہ لکڑیاں جمع کی گئی، وہ آگ جو ہے نا وہ بھڑکنے لگی، انگارے بن گئے اور شعلے جو ہے جیسے کہتے ہیں آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ یہ پشیمان ہو کے، دل سے پشیمان ہو کے امیر المومنین کے پاس آیا تھا، کہا طاہرنی، مجھے سزا دیں، جو بھی اسلامی حد بنتی ہے وہ مجھ پر نافذ کریں۔ خود اس نے دعا کی، خدایا تو جانتا ہے کہ مجھ سے یہ سنگین جرم ظاہر سرزد ہو گیا ہے، میں پشیمان ہو گیا ہوں اور تیرے ولی برحق کے پاس آیا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ خود اس نے دعا کی۔ پھر امیر المومنین نے کہا کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں کود جاؤ۔ یہ بندہ اس کے اندر کود جاتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ فقہی مسئلہ بھی سن لیں، اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے جس کی سزا مثال کے طور پر موت ہے یا کوئی اور سزا ہے، اگر یہ گناہ گواہوں کے ذریعے ثابت ہو تو پھر جو حاکم شرع یا قاضی ہے وہ حد جاری کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن اگر امام خمینی کی جو تحریر الوسیلہ ہے اس میں حدود و تعزیرات کا چیپٹر پڑھے، اس میں اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اصل عربی میں ہے۔ وہ علی رضا نقوی صاحب ہوتے تھے اسلامک یونیورسٹی میں، انہوں نے اس کا انگلش میں بھی ترجمہ کیا ہے، اردو میں بھی ترجمہ چھپا ہے اور فارسی میں بھی ہے۔ تو اس میں اگر گواہوں کے ذریعے یہ گناہ ثابت ہو پھر حاکم شرع پابند ہے کہ اس کو سزا دے، جو بھی اس کی شریعت بنتی ہے وہ جاری کرے۔ لیکن اگر گناہ وہ گواہوں کے ذریعے ثابت نہ ہو بلکہ خود آ کے حاکم شرع پر پاس اقرار کرے، پھر حاکم شرع کو اختیار ہے چاہے تو سزا دے چاہے معاف کرے۔ چونکہ اس نے اقرار کیا تھا اور جب یہ آگ میں کودا ہے، میں نے پڑھا ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے جس طرح میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ جلانا تو دور کی بات ہے، وہ دھوئیں کی وجہ سے اس کے سفید کپڑوں کا رنگ تک تبدیل نہیں ہوا۔ وہ امیر المومنین بھی سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ خدا نے بھی تجھے معاف کر دیا اور میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ یہ خدا کی ایک عنایت، حدود کا نفاذ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے نا، وہ ہاتھ کاٹا تھا کسی چور کا، آگے سے کوئی منافق تھا، اس نے کہا کہ یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟
وہ پورا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھئی امیر المومنین نے کاٹا ہے، علی بن ابی طالب نے کاٹا، پورا قصیدہ سنایا، امام المتقین نے، امیر المومنین نے، قائد الغر المحجلین نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ یہ حدود الہی انسان سے جب اس گناہ سرزد ہوتا ہے، خاتون جنت کی ایک طولانی روایت ہے، اللہ جب اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اور جس کی خدا بھلائی چاہتا ہے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، خود بیمار ہو جاتا ہے، بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، مالی پریشانیوں سے اس کو دوچار کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، بیماری کے نتیجے میں یا مثلا مالی پریشانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ خدا میرے خیال میں اس تعبیر میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، بندے کو بخشنے کے لیے کسی بہانے کے تلاش میں ہوتا ہے خدا اپنے بندے کو بخشنے کے لیے۔ وہ فارسی شعر ہے بڑا پیارا، بہا فارسی میں قیمت کو کہتے ہیں، بیش بہا یعنی بہت زیادہ قیمتی چیز کو کہتے ہیں بہا، بیش بہا زیادہ قیمتی۔ وہ شاعر نے کہا جنت بے بہا نمی دہی میدانم، خدایا مجھے معلوم ہے کہ تو جنت قیمت لے کے نہیں دیتا، اما بے بہا نمی دہی میدانم، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ تو اپنے بندے کو جنت میں بھیجنے کے لیے کسی نہ کسی وہ تلاش میں، بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یعنی بیماریوں کے نتیجے میں خدا بخش کرتا ہے، مالی پریشانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری زندگی کے آخری ایام میں نابینا ہو گیا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، فرزند پیغمبر میں آپ سے اسی حالت میں آ کے استفادہ بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عرصے سے میں آپ کی زیارت سے محروم ہوں، میرا ایمان ہے اگر آپ میری آنکھوں پر صرف ہاتھ پھیریں گے نا خدا میری بینائی لوٹا دے گا۔ امام نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ اس کے بعد امام نے اس کو دو راستے بتایا، خدا نے تجھے شفا دے دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تم اگر اور لوگوں کی طرح روز قیامت حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہو، کہتے ہیں نا یہاں تک انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اس پسینے کو جذب نہیں کرنا، جذب شیشے کے اوپر یا وہ آپ کے سیمنٹ یا ماربل کے اوپر جس طرح پانی جذب نہیں ہوتا، اسی طرح انسان ہنسلی کی ہڈی تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے سال اس کو حساب کتاب کے لیے لگیں گے۔ ادھر یہ حوصلہ ہے تو یہ بینائی تیرے پاس رہے گی، یہ نظر تیرے پاس رہے گی۔ یہ بڑا جملہ ہے، آگا عظیم جملہ ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بغیر کسی حساب کے روز قیامت ہمارے جوار میں جنت میں مقام حاصل کرنے چاہتے ہو تو باقی زندگی تجھے نابینا گزارنی ہوگی۔ بتاؤ حساب کتاب کا حوصلہ ہے یا بغیر حساب کتاب کے کہا کہ مولا مجھے بینائی نہیں چاہیے، مجھے بینائی نہیں چاہیے۔ دیکھا متعدد روایات ہیں اس مضمون کی۔ وہ مولانا آفتاب جوادی کہتے ہیں متعدد غلط ہے، متعدد پڑھا کرو، وہ کبھی پھر میرے منہ سے یہ نکل جاتا ہے۔ متعدد روایات اس مضمون کی ہے کہ جس طولانی اور جسمانی امراض کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، ما اصابکم، یہ عجیب آیہ کریمہ ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم واللہ یعفو عن کثیر، جو مصیبتیں تم پر نازل ہوتی ہیں یا تم اس دنیا میں سزائیں ملتی ہیں وہ تمہارے کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے، اور بہت سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ کے بغیر بھی بہت سارے گناہ
محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں خدا بخش دیتا ہے، 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، نواسہ پیغمبر کے مسائل کو یاد کر کے رونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، توبہ کے بغیر بھی وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو بھی وہ بخش دیتا ہے کسی نہ کسی وہ بہانے سے۔ میں نے روایت پڑھی ہے، اب ایک آدمی بازار سے مارکیٹ سے گزرے نا، پھلوں کی دکان کے پاس سے گزرتا ہے، گوشت کی دکان سے گزرتا ہے، فروٹ والے نے بڑا چمکا کے رکھا ہوا ہے سیب کو، آم کو، انگور کو، یا جیسے عصر کے وقت جو ہے نا وہ سارا دن پسلیاں چھچڑے وغیرہ فروخت کر کے مغرب کے قریب جو ہے نا وہ ران لٹک رہے ہوتے ہیں قصائی کی دکان پر، وہاں سے بندہ گزرتا ہے، نہ اس کے پاس قیمت پھل خریدنے کی طاقت ہے، نہ گوشت خریدنے کی طاقت ہے، وہاں سے ان کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کے گزر جاتا ہے۔ اس حسرت کے نتیجے میں خدا بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ نا بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی بندہ ایک چیز کو خریدنا چاہتا ہے، نہیں خرید سکا، یہ حسرت دل میں رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس حسرت کے نتیجے میں انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر اس گناہ سے کی سزا اسی دنیا میں دے دے تو کوئی دابہ، کوئی روئی زمین پر متحرک باقی نہ رہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مضمون ہے۔ یہ جس طرح بعض گناہوں کے نتیجے میں وہ عذاب نازل ہوتے ہیں، سزا خدا اللہ دے دیتا ہے، اور یہ اس کی طرف سے عنایت ہے خاتون جنت کے فرمان کے مطابق کہ وہ آخرت کا سزا ٹل جاتا ہے اس دنیا میں چند دن کی بیماری کے نتیجے میں، چند دن کی مالی پریشانی کے نتیجے میں، یہ خدا کی طرف سے ایک عنایت ہے۔ روایت طولانی ہے، باقی حصہ عرض نہیں کرتا تاکہ اصل مضمون کی طرف میں آ سکوں۔ اچھا جی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ جو قانون ہے نا، جو مصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، مالی پریشانی سوچار ہوتا ہو، بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ آیت کے پہلے ٹکڑے کا یہ نتیجہ ہے۔ ما اصابتکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے کرائے، یعنی یہ گناہوں کا نتیجہ۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جس طرح گناہوں کے نتیجے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، غالباً سورہ شورا کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بھی آئی جب آیت کریمہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتًا مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے صاحب ایمان بنے اور تقوی الہی اختیار کریں، آسمان اور زمین دونوں سے ہم برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ وہ کتنا بڑا کیا کہتے ہیں آقا، وہ اس کو چیلنج کہیں یا کتنا بڑا جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی اعلان ہے۔ اگر بستی والے دونوں چیزیں ہیں، گناہوں کے نتیجے میں عذاب بھی نازل ہوتا ہے جی، اور تقوی اور ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا انسان کو جو مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس سے معصوم اور نابالغ غیر مکلف بچے اس قانون سے مستثنیٰ ہیں، اس قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ان پر نہ کوئی عمل واجب ہے، نہ کوئی کام ان پر حرام ہے، اچھا جی، وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بھی بہت ساری چیز کی شکار ہوتے ہیں۔ یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ روایات کا مضمون ہے اذا احب اللہ عبدا غطہ بالبلاء غطہ، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو سے محبت کرتا ہے، جتنا بندہ زیادہ خدا کا محبوب ہوگا اتنی سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو۔
نمونہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کائنات میں خدا کا سب سے محبوب ترین ہستی خدا کے نزدیک کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، سب سے محبوب، سب سے افضل، یعنی مخلوقات میں سب سے افضل اور موجودات میں خدا کے بعد جس کا دوسرا مقام ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جتنے سخت امتحان اللہ تعالیٰ نے ان حضرت کا لیا، خود آپ کا اعلان ہے ما اوذی نبی مثل ما اوذی، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی ہے جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے۔ بلکہ میں کل ایک انتہائی ذمہ دار خطیب کی گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیا ہے علی خاتون جنت اور اولاد کی شہادتوں اور ان پر نازل ہونے والے مصیبتوں کی صورت میں، وہ آن حضرت کا امتحان ہے۔ بتایا کہ یہ آپ کو یہ امتحان دینا پڑے گا، کون سا؟ یہ علی کو ان مسائل کا شکار ہونا پڑے گا، آپ کی بیٹی کو ان مسائل کا شکار ہونا، مظلومیت کا شکار ہونا پڑے گا، نواسا آپ کا رسول خدا نے فرمایا پالنے والے میں سب کے لیے تیار۔ جو سب سے افضل مخلوق ہے، تمام انبیاء میں سید الانبیاء ہے، وہ فرماتے ہیں ما اوذی نبی کما، یہ اصول ہے۔ ایک بندہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، پھر جو جتنا انبیاء کے قریب ہوگا اسی حساب سے اس پر نازل ہونے والی مصیبتیں بھی سنگین ہوگی۔ یہ 2-3 دفعہ میں نے ابھی سوچا یہ بیان کروں نہ کروں، پھر ذہنی طور پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ بیان کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا بیان کرنا مناسب نہ ہوتا تو شیخ محسن علی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنی تفسیر الکوثر میں اس واقعے کو بیان نہ کرتے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عام کرو۔ سورہ مرسلات یہ قرآنی سوروں میں آیت نمبر 77 ہے، ایک سنت الہی ہے، آیت نمبر 77، سورہ نمبر 77 آیت نمبر 25 اور 26۔ اس میں آیت کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے زمین کو زندہ لوگوں کے لیے بھی اور مرحومی کے لیے بھی قرارگاہ اور سکون کی جگہ بنا دیا ہے۔ یعنی زمین ہم جو زندہ ہے ہماری بھی حفاظت کرتی ہے اور جو سپرد خاک ہیں ان کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے ایک عبرتناک واقعہ، ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ مولانا سبحانی ناقل ہیں، آپ پتہ نہیں واقف ہیں نہیں ہیں، آپ کے پاس کبھی آ کے انہوں خطاب کیا ہے یا نہیں کیا۔ ساجد سبحانی ہے، مولانا ڈاکٹر ساجد سبحانی ہے، MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، PhD کیا انہوں نے، میرا خیال ہے وہ راجہ ناصر صاحب کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر ساجد سبحانی۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے بھی سنایا تھا، غالباً شیخ صاحب کو بھی سنایا ہے، اور شیخ صاحب نے وہ اپنے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 25 اور 26 کی تفسیر میں ایک عبرتناک واقعے کے نام سے اس کو بیان کیا ہے۔ مجھ سے کہا کہ 2005 کا جب انقلاب وہ زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، تو اس وقت میرے بھائی فوج میں میجر تھے، ابھی میرا خیال میں وہ بریگیڈیئر ہیں، کیونکہ انہوں نے یتیم خانہ کھولا ہوا ہے، یہ آپ کے گوری ٹاؤن کے قریب یتیم خانہ کھولا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ایک بھائی امریکہ میں ہے اور ایک بھائی بریگیڈیئر ہے، زیادہ جو مجھے مدد ملتی ہے وہ انہیں اپنے دونوں بھائیوں کی طرف سے ملتی ہے۔ میرا خیال میں وہ جو 2005 میں میجر تھے وہ ابھی وہ بریگیڈیئر ہے میرے خیال میں، تازہ میں نے نہیں پوچھا ہے۔ شیخ صاحب نے اتنا لکھا ہے کہ مولانا سبحانی ناقل ہیں کہ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو پاک فوج کے جوان زلزلہ میں جان بحق ہونے والوں کو دفن کر رہے تھے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے
اس کو فوج کے جوانوں نے اس کی قبر کھدوائی، غسل کفن وغیرہ کا اس کو سپرد خاک کیا، قبر نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس کو باہر پھینک دیا۔ دوبارہ انہوں نے اس کو قبر میں رکھا، پھر بھی جو ہے نا قبر نے جیسے کہتے ہیں نا اگل دیا، باہر پھینک دیا۔ یہ اتنے افسران بیٹھے ہیں، سارے پریشان ہوئے، کیا معاملہ ہے؟ اس کو اٹھا کے دریا میں ڈالا، دریا نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اس نے بھی باہر پھینک دیا۔ ایک خاتون جو پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، اس سے پوچھا ان جوانوں نے کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کہا یہ میرے والد ہیں، ان کے مجھ سے ناجائز تعلقات تھے، اس کے نتیجے میں میرے 3 بچے ہیں، 3 بچے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اتقوا یہ قدرت کا فیصلہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس میں کوئی رد و بدل و تبدیلی نہیں ہوتی۔ اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس اجتماعی عذاب سے ڈرو یا بچو جو نازل ہونے کے بعد صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا، وہ ہر خشک و تر کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ گزشتہ اقوام میں بھی داستانیں بہت سارے ہیں، ایک بندے کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، اس طرح کا گناہ ایک بندہ کرتا ہے لیکن پوری قوم یا علاقہ اس کے وہ لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ بات گناہوں کے نتائج میں انفرادی عذاب نازل ہوتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ نہیں اجتماعی جو ہے نا وہ عذاب نازل ہوتا ہے، جیسے یہ آپ نے دیکھا ایک عبرتناک جو ہے نا یہ، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ بھائی قطع رحم کے نتیجے میں بندہ مر جاتا ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، یہ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ قطع رحم ایسا گناہ ہے جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ عمر کم ہو جاتی، کتنی کم ہو جاتی ہے؟ 30 سال۔ صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھ جاتی ہے، مقررہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، کتنے سال؟ 30 سال۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا سبق آموز ہے، ان من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال۔ اس دنیا میں وہ اپنی موت کی مقررہ تاریخ آنے کی وجہ سے مرنے والے ان کی فیصد کم ہے، اور گناہوں کی وجہ سے قبل از وقت مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ہم کو نہیں پتا، کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ گناہ بھی جان لیوا ثابت ہوتا ہے، کنفرم صلہ رحم جو ہے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، بظاہر یا کینسر کی وجہ سے مرتا ہے، یا کورونا کی وجہ سے مرتا ہے، یا زلزلے کی وجہ سے لگتا ہے، یا کرنٹ لگنے کی وجہ سے لگتا ہے، یا پتہ نہیں کسی حادثہ یا ایکسیڈنٹ کے اصل وجہ اس کے پیچھے ہوتی ہے، کہیں قطع رحم ہوتی ہے اور کہیں اس قسم کا سنگین گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہے کہ انفرادی عذاب نازل ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ انبیاء علیہ السلام اور معصومین پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ ترفیعی ہیں، اس کے نتیجے میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اتنا درجہ بلند ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم کا، خدا کی طرف سے ملنے والے عہدوں میں اہم اور سنگین قسم کا عہدہ یعنی امامت کا حقدار بن جاتا ہے امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں۔ ایک مرتبہ درود بھیجنا محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، ہم اپنی گفتگو کو لپیٹتے ہیں، الہی عہدے 3 ہیں، نبوت، رسالت اور ہمارے عقیدے کے مطابق امامت۔ اس کا تصور قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور روایات کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ روایت ہمارے ہاں بھی اہل سنت برادران کے ہاں بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ وہ کل جو آیت پڑھی تھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ باطل کا جو امام کے پیروکار ہوں گے وہ باطل امام کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور حق کا جو امام کے پیروکار ہوں گے وہ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک
اس دنیا میں دو قسم کے امام جو ہے نا وہ رہیں گے، ایک حق کا امام اور ایک باطل کا امام۔ اور یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے امام وقت جس کو خدا نے مقرر کیا ہو اس کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے، یہ نہیں کہ ان پڑھ مرے گا۔ وہ ان پڑھ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، بہت سارے ان پڑھوں کو جانتا ہوں میں، ہاں ان کی نجاسات کو بھی جانتے ہیں، وہ مطہرات کو بھی جانتے ہیں، نجیس چیز کو پاک کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، نماز بھی باقراءت پڑھتے ہیں، عرض کے مسائل تک ان کو آتے ہیں، لیکن کسی وہ ہے ان پڑھ جاہل سے جہالت نہیں فرمایا، جاہلیت، شرک اور کفر کی موت مرے گا۔ کون؟ وہ جو اپنے وقت کے اس امام میں برحق کو نہ پہچانے جس کو خدا نے مقرر کیا تھا۔ یہ اصول ہے۔ اب خدا کس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے؟ وہ نبی ہو یا رسول یا امام۔ اصول یہ ہے خدا کا کہ کسی بھی زمانے میں اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، بطور نبی یا بطور رسول یا بطور امام، جو تمام کمالات میں اپنے دور کے تمام انسانوں سے افضل ہو۔ اس جملہ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جو پوری دنیا میں، ہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عالمین کے لیے جی وہ رسول بنا کے بھیجے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جس طرح آن حضرت عالمین کے لیے رسول تھے، اسی طرح جو بھی آپ کے بعد جانشین ہوگا، وصی ہوگا یا امام ہوگا یا خلیفہ ہوگا، وہ عالمین کے لیے خلیفہ ہوگا، عالمین کے لیے وصی پیغمبر ہوگا، عالمین کے لیے جانشین رسول ہوگا۔ کتنا حساس اور نازک جو ہے نا یہ منصب ہے، عالمین کی قیادت کرنا۔ اور میں نے پہلے دن امامت کی تعریف کی تھی، ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن الرسول، رسول کے نائب کے طور پر جس کے پاس دنیا اور دین و دنیا دونوں کی قیادت ہے، یہ دنیا کے معاملات کو بھی چلانا ہے، اس نے حکومت بھی کرنی ہے، وزیر بھی بنانا ہے، مشیر بھی بنانا ہے، جی اس کو بھی کرنا ہے، اور دینی معاملات کو بھی اس نے سلجھانا ہے۔ اس کے لیے کتنا علم چاہیے؟ ہاں اتنا علم چاہیے کہ اتنا علم اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو۔ وصی پیغمبر بننے کے لیے اتنا علم چاہیے، اتنا علم پوری دنیا میں ہاں رسول خدا کے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ خدا رحمت کرے شیخ صاحب مرحوم علی امام بنص صفاتی و کمال، بنص صفاتی و خصائص ذاتی، وہ مولانا اقبال مقصود پوری نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب میرے خیال میں وہ ترجمہ کی کوئی تصحیح وغیرہ کا نظر ثانی کا مرحلہ ہے، انشاءاللہ کتاب چھپے گی۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ علی اپنی وہ صفات اور ذاتی خصوصیات کی وجہ سے واحد امامت کا اہل ہے۔ اس پوری کتاب میں یہ ثابت کیا ہے انہوں نے۔ اس میں یہ روایت نقل کی ہے مناقب خوارزمی سے غالباً، کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایک بہت پیارا دلچسپ اور ایمان افروز فارمولہ دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، لکل نبی وصی فمن وصیک، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی گزرا ہے، آپ کا وصی کون ہے؟ میں نے گزشتہ میں شمار کیا ہے، نبی کا وصی بنانے کا اختیار بھی نبی کے پاس نہیں ہے، وصی خدا مقرر کرتا ہے، نام کا اعلان قدیر خم میں وہ رسول کرتے ہیں، اعلان رسول کرتا ہے، تقرری کا اختیار وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ کا وصی کون ہوگا؟ سلمان کہتے ہیں فسکتا، اس وقت رسول خدا نے خاموشی اختیار کی، مجھے اس جواب کا جواب نہیں دیا، سوال کا جواب نہیں دیا۔ فلما رآنی بعد، جب میری دوبارہ ملاقات ہوئی آن حضرت سے، بعد میں جب آپ نے مجھے دیکھا تو بجائے اس کے کہ میرے سوال کا جواب دیتے، انہوں نے مجھ سے ایک اور اس سے ملتا جلتا
یا اس سے متعلق میرے سوال سے متعلق ایک اور سوال انہوں نے مجھ سے کر ڈالا اور فرمایا اتدری من وصی موسیٰ، سلمان تمہیں پتہ ہے حضرت موسیٰ کے وصی کون تھے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے، یوشع بن نون تھے۔ عجیب ہے، میں 1969 سے 75 تک گیا ہوں، اس دوران میں نے یوشع بن نون کی قبر نہیں دیکھی تھی۔ 2 سال پہلے میں زیارات کے لیے گیا کاظمین میں، امام موسیٰ کاظم امام محمد تقی علیہ السلام کے حرم کے بالکل نزدیک، پیدل میرا خیال 15 یا 20 منٹ کا فاصلہ ہے۔ یوشع بن نون وصی حضرت موسیٰ۔ پھر آن حضرت نے پوچھا کتنے حکیم ہیں یہ دیکھیں آن حضرت، یہ اسے جواب لیا کہ یہ سوال کا جواب لیا کہ بھئی کون ہے یوشع بن نون کا وصی؟ کہا وہ یوشع بن نون ہے۔ پھر فرمایا ولیما، یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے اور بھی حواری تھے، اور بھی اصحاب تھے، اور بھی علماء تھے، ان سب میں اس میں کیا خصوصیت تھی یوشع بن نون میں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا وصی بنایا؟ سلمان فارسی نے جواب دیا لِأَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم یوشع بن نون کے پاس تھا۔ یہ سلمان کی زبان سے یہ جواب اگلوا کے اب رسول خدا نے وہ سلمان کے وہ ایک دن پہلے یا چند گھنٹے پہلے کے سوال کا جواب دیا۔ اگر یہ معیار ہے کسی بھی نبی کا وصی، اگر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، پھر یاد رکھو آگے بھی لوگوں کو بتاؤ، یہ میرا جملہ ہے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، آگے بھی لوگوں کو فوصی میرا وصی وخیر من ترکت بعدی، اور میرے بعد سب سے افضل الذی یقضی دینی، جو میرا قرض بھی ادا کرے گا ویؤدی امانتی، اور امانتوں کو بھی اپنے اصلی مالکان تک لوٹائے گا، اس کا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ قانون یہ ہے، قانون۔ امیر شام کو جب پتہ چلا کہ مسجد کوفہ میں امیر مومنین کو شہید کر دیا گیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں ذہب العلم والفقہ بموت علی بن ابی طالب، علی کی موت کے نتیجے میں دنیا سے علم اور فقہ رخصت ہو گیا۔ ذہب الفقہ والعلم بموت علی بن ابی طالب۔ اور ام المومنین نے برملا اعلان کیا ہے کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھا۔ ایک مطلب درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، وہ اللہ کا نمائندہ، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو یا امام، اس کو کائنات کے تمام انسانوں سے افضل ہونا چاہیے، خصوصاً سب سے زیادہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، کیونکہ دین اور دنیا دونوں میں جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے اور احکام الہی کے نفاذ کے لیے سب سے ضروری جو شرط ہے، سب سے بڑی، وہ علم ہے۔ لہذا وہ ہمارے ائمہ معصومین میں امیر المومنین کے زمانے میں سب سے زیادہ، دنیا میں سب سے زیادہ علم امیر المومنین کے پاس تھا۔ آج حجت خدا امام زمان ہے، امام زمان کا علم اس دنیا میں موجود تمام انسانوں سے آپ کا علم زیادہ ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بعض غیر انسانی مظالم ہیں جن کا خود ائمہ معصومین پر انہوں نے بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ نواز پیغمبر نے بھی اپنے اس مرثیے میں یہ آپ نے جو مرثیہ پڑھا ہے یا نوحہ پڑھا ہے، جس کو اردو نوحہ میں بھی شامل کیا گیا ہے، یہ شہادت کی بات ہے، سر مبارک کا تن پاک سے جدا ہونے کے بعد کی بات ہے۔ میں آج اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم کی ایک کتاب ہے نور العین فی شہادت الحسین،
وہ قاہرہ جامعۃ الازہر میں چھپی ہے، اس کے اندر ان کا میں نے یہ عبارت پڑھی ہے کہ وہ کوفہ اور شام کے راہوں میں نوک نیزے پر امام حسین علیہ السلام سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ افرأیت ان اصحاب الکہف کانوا بآیاتنا عجبا۔ یہ کوئی تعجب نہیں ہے کہ شہادت کے بعد علی کے جو ہے نا وہ کٹے ہوئے رگوں سے یہ آواز آئے، ظاہر روح بولتی ہے۔ شہادت کے بعد، پامالی کے بعد حسین کی روح نے یہ مصیبت پڑھا ہے، مرثیہ پڑھا ہے، اور اس میں آپ کا نام لیا ہے شیعتی۔ اس میں وہ شش ماہا کی پیاس کا ذکر کیا ہے۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم روز عاشور ہوتے اور دیکھتے کہ میں ایک ایک قطرہ اسے شش ماہا تیشنا لب کے لیے مانگتا رہا، فابوا ان یرحمونی، مگر ان ظالمون نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے بعض مخاطب میں پڑھا ہے وہ شب عاشور نہ شب عاشور، جناب زینب کبریٰ ایک ایک خیمہ میں جا رہی تھی، دورہ جس طرح کہتے ہیں نا، جب آخری خیمہ تک پہنچی 20 بچے تھے جس کے ہاتھوں میں کودے تھے، اور ہر شخص کی زبان پر العطش العطش اور العطش کی صدا یہ بلند تھی۔ 7 تاریخ سے پانی بند ہو گیا تھا، 7 تاریخ سے۔ مقتل کی کتابوں میں ہے جفت الاوانی والقرب، خیموں میں جتنے برتن تھے، جتنے مشکیزیں تھے، سارے کے سارے خشک تھے، کسی میں بھی ایک قطرہ پانی کا نہیں تھا۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ امام کی شہادت تک یا شام غریبان تک یہ پیاس کا ظلم تھا، اس کے بعد فراوان کھانا بھی مل گیا ہوگا اور فراوان پینے کے لیے پانی بھی مل گیا ہوگا، لیکن عزادارو کوفہ اور شام کے واقعات اور روایتیں اور زندان شام کی روایات بتاتی ہیں کہ نہیں، شہادت کے بعد بھی کوفہ اور شام کے راہوں میں اور زندانوں میں بھی وہ اتنا کھانا نہیں دیا جاتا تھا جس سے یہ اسرا وہ سیر ہو، اور نہ اتنا پانی دیا جاتا تھا کہ جس سے یہ سیراب ہو۔ علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، شمر جو اس لشکر کی قیادت کرتا تھا، جہاں کہیں اس نے آرام کرنا ہوتا تھا، اپنے سواریوں کو سائے میں بٹھا دیتا تھا، اور اس لٹے ہوئے قافلے کو جس میں مخدرات و عصمت و طہارت بھی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی، ان کو دھوپ میں بٹھاتا تھا۔ ایک منزل آئی، وہ اس کے سواری اور سوار وہ سائے میں بیٹھے ہیں، اور یہ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ دھوپ میں ہے، وہ مشکیزہ اٹھا کے اپنے سواریوں کو اس کے پانی پینا شروع کر دیا۔ جب جناب سکینہ نے دیکھا کہ یہ شمر اپنے سواریوں کو پانی پلا رہا ہے، وہ جناب زینب کبریٰ کے پاس آتی ہیں اور آ کے فرماتی ہیں کہ پھوپھی اماں، آپ کو پتہ ہے 7 تاریخ سے ہم کو پانی نہیں ملا، اگر اجازت ہو تو میں اس جا کے پانی مانگ لوں؟ فرمایا بیوی میں تمہیں روکتی نہیں ہوں، لیکن میرا نیک خیال کہ اس شقی القلب کو اور سنگ دل کو تیری معصومی پر رحم آئے۔ عزادارو جناب زینب کبریٰ سے اجازت لے کے شمر کے پاس جاتی ہیں اور کہتی، شمر میں یہ نہیں کہوں گی تم پہلے مجھے پانی پلا دے، لیکن جب سب کو پانی پلا چکو اور بچ جائے تو مجھے بھی پلا دینا۔ عزادارو اس ظالم نے اس بچی کو کوئی جواب نہیں دیا، باری باری اپنے تمام سپاہیوں کو پانی پلایا، اور جب سب کو پلا چکا ایک جگہ جا کے مشکیزے کا دہانہ کھولا، بچی سمجھی کہ اب میری باری آ گئی ہوگی، وہ جیسے ہی کوزہ لے کے آگے بڑھی، بچا ہوا پانی اس ظالم نے زمین کے اوپر بہا دیا۔ وہ زمین کا پانی پر گرنا تھا، وہ زمین کی گیلی مٹی اٹھا کے اپنی جگر پر رکھنا شروع کر دیا، شاید اس سے وہ کباب جگر کو کوئی ٹھنڈک حاصل ہو۔ اور دوسری روایت عزادارو یہ ملتی ہے کہ زندان شام میں کسی نے دیکھا کہ جناب زینب کبریٰ مغرب کی فرض نماز
بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں۔ کسی نے عرض کیا ہم نے آپ کو کربلا میں نوافل بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ابھی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہی ہے۔ علی کی بیٹی جواب دیتی ہے اصل بات یہ ہے ان ظالموں کی طرف سے کھانا اتنا کم آتا ہے، پینے کا پانی اتنا کم آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ یہ کئی دنوں سے میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی ہوں۔ اب علی کی بیٹی کے کمر میں بدن میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ کھڑے ہو کے اپنا فرض نماز پڑھ سکے۔